أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے غالباً 3 سال کے بعد یہاں دوبارہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے. حضرت اقدس اور آپ سب حضرات ان کی دل سے قدردان ہیں. حضرت سید مزمل حسین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ، ان کی محبت بھری باتیں جن کے میں بالکل بھی قابل نہیں، لیکن وہ حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ حسن ظن میرے لیے نافع اور مفید بنائے اور مجھے اس کے مطابق ڈھال دے. حمد اور نعت جیسے انہوں نے فرمایا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حمد اور نعت ہی آپ کے سامنے پیش کروں، چونکہ شگفتگی جو ہوتی ہے وہ ہر مجلس کا حسن ہوتی ہے. تو چہرے پر ایسی مسکراہٹ سجا کے رکھنا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ میں اس کی بات غور اور توجہ سے سن رہا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سن رہا ہوں بلکہ سن کے خوش ہو رہا ہوں. چونکہ اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اس مجلس میں انداز یہی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کا نام آئے تو اس پہ ایک دفعہ خوشی کا اظہار ہو، رسول پاک کا نام آئے تو خوشی کا اظہار ہو. دنیا داری کی محفل جو ہوتی ہے اس میں خوشی کا اظہار تالیاں پیٹ کے کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کیسا ہمیں عطا فرمایا. خوشی کا اظہار بھی کریں، سبحان اللہ کہیں، اور جنت میں درخت لگوائیں. تو اس لیے اس مجلس کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا ورد بھی آپ کا جاری رہے. تو انشاءاللہ میں اس ماحول میں آپ کے سامنے چند کلام پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دفعہ محبت سے سب مل کر کہیں سبحان اللہ. بچوں کی آواز جو ہے وہ زیادہ ہے، حالانکہ میرے جیسے نوجوان زیادہ ہیں، بچے کم ہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی تو آپ بھی ایسے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے. میں کلام کا آغاز کرتا ہوں. آپ حضرات محبت کے ساتھ بلند آواز سے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو آقا نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں. تو 10 رحمتیں اللہ کی ایک رحمت ہی بہت بڑی ہے. جتنے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اللہ کی رحمت بھی اتنی بڑی ہے. تو ہم اکیلے اس کو نہیں سنبھال سکتے. تو وہ رحمتیں گویا کہ پورے آپ کے علاقے پر نازل ہو رہی ہیں، آپ کے گھر پر نازل ہو رہی ہیں، پوری کائنات پہ نازل ہو رہی ہیں. تو آپ یہاں بیٹھ کے درود پڑھیں گے تو پوری کائنات پہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی. اس کا سبب آپ بنیں گے. اور اگر اخلاص اور محبت کی چاشنی اس میں مزید ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 پر بس نہیں ہے، یہ آغاز ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، یہ آغاز ہے. اس سے آگے جانا ہے تو محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے اور میرا بھی. بلند آواز کے ساتھ. کتنا وقت ہے؟ ٹھیک ہے. حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ حضرات میرے ساتھ کریں گے. چونکہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ مجلس سے ذکر ہے تو انشاءاللہ اس میں باقاعدہ ذکر کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے مولا چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی
اللہ 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 بولے 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 اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے محبت سے بلند آواز سے آپ بھولیں گے تو میں یاد دلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کا پورا ایک باغ جنت میں لگ چکا ہو. محبت سے سب کہیں سبحان اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب مولا تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 میرے مولا دید کس کو میسر تیری ذات کی. ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ الحمدللہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس کائنات میں ممکن ہی نہیں, دیکھ نہیں سکتا نا کوئی. اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ربی ارینی انظر الیک کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کوہ طور پہ گئے نا موسیٰ علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو شوق مزید بڑھا, آتش شوق بھڑک اٹھی اور اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, لیکن چونکہ تو میرا بڑا پیارا نبی ہے اور میری بارگاہ میں تو نے درخواست پیش کی ہے تو میں اب دکھاتا ہوں کہ تو مجھے دیکھ کیوں نہیں سکتا. چنانچہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سامنے پہاڑ ہے انظر الی الجبل, اس پہاڑ کو دیکھو, فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی جعلہ دکا, یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا, خر موسیٰ صاعقہ, بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور زکی کیفی نے کہا کہ بے پردہ انہیں دیکھ سکے کس میں یہ دم ہے, اے جان تمنا تیرا چھپنا بھی کرم ہے. اللہ جو اپنے بندوں کو اپنا دیدار نہیں کرواتے اس لیے کہ بندے اس دیدار کی تاب نہیں لا سکتے. لیکن ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا, شعر میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے سنتے ہیں. ملاحظہ فرمائے شعر. میرے مولا دید کس کو میسر تیری ذات کی, دیکھو موسیٰ نے تجھ سے
مناجات کی، پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، میرے آقا سے کی، کملی والے سے کی، روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ، بولے 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 اللہ 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 اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دل آپ کا بھی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ کہے، لیکن کوئی کہلوانے والا ہو تو پھر ہے نا، اب دل کھول کے کہے، آپ کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے باقی جگہوں پر پابندی نہیں ہے، یہاں بھی سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں شاہ جی؟ کہیں پابندی نہیں ہے، ابھی اتنا نہیں زمانہ گزرا، اس لیے آپ دل کھول کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نعت کا آغاز کرتا ہوں۔ دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں بولے عقبا تیری گلی میں، بولے دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا، آقا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا، بولے آقا۔ اللہ آپ سب کو وہاں بار بار لے جائے، ذرا بلند آواز سے جھوم کر کہے، ملتا نہیں ہے کیا کیا، آقا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا 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 کیا، آقا ملتا نہیں ہے کیا 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 کیا، آقا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا، بھلا تیری رفعت محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، بھلا تیری رفعت عطا کوئی کیا سمجھ سکے گا، کیوں لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، لگتا ہے
قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا یہ آرزو ہے میری ارمان ہے یہ دل کا. شعر بڑا خوبصورت شعر ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ خاص طور پہ مخاطب کروں سید مزمل شاہ صاحب دامت برکاتہم کو. تو شاہ جی آپ کی خاص توجہ کے بل بوتے پہ یہ شعر ہے اور ہے بھی آپ کے متعلق. تو میں شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے میری ارمان ہے یہ دل کا, یہ آرزو ہے میری ارمان ہے یہ دل کا. کیا گاؤں تیری ثنا کا نغمہ تیری گلی میں, گاؤں تیری ثنا کا بولے نغمہ تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا. در پاک پر بلا کر میرا رنگ جو غم مٹا دو, در پاک پر بلا کر میرا رنگ جو غم مٹا دو. محسن کے درد کا ہے نسخہ تیری گلی میں, محسن کے درد کا ہے تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا. نعت ایک میرا دل چاہتا ہے اور یہ جو نعت میں اب پڑھ چکا ہوں یہ بھی دراصل اس کی تمہید تھی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس نعت کا جو اصل وقت ہے وہ تو رات 12 بجے کے بعد کا ہے. اب یا تو 12 بجے تک انتظار کریں پھر وہ نعت پڑھوں, لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں چونکہ شاہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ 8 بجے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو اور میں نے بھی چونکہ آگے جانا ہے, تو آپ بس تصور میں یہ رکھیں کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خطہ ایسا ضرور ہوگا جہاں پہ رات کے اس وقت 12 سے بھی بات آگے جا چکی ہوگی. اور جو سننے والے ہیں نا اس نعت کو سننے والے, انہوں نے یہ نعت مجھ سے خالصتاً اس وقت بھی پڑھوائی جب سورج چمک رہا تھا. تو اس لیے آپ حضرات بھی ماشاءاللہ شوق والے ہیں اور آپ تقاضا کر رہے ہیں اور شوق سے کہ میں وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں, تو میں پیش کرتا ہوں. پہلے مصرے ہی سے توجہ چاہوں گا, اگر آپ کے دل تک مصرع پہنچ جائے تو جو اب تک بھی خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا میرے ساتھ پڑھیں گے محبت سے. شہر مدینہ یاد آیا ہے, تسی ایستا بولو. بے شک ہم چاہتے ہیں کہ یہ انتقال ادھر بھی ہو. شہر مدینہ یاد آیا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. شہر
شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اللہ کرے جو میرے ساتھ پڑھے اسی سال مدینے جائیں، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اور چوم کے جبرائیل نے تلیا آقا کو بیدار کیا، تلیاں چوم کے بیدار کیا۔ نہ کوئی سونے والا قیامت تک ایسا سوئے گا اور نہ جگانے والا ایسا آئے گا نہ جگائے گا۔ سونے والے کی کیا کیفیت تھی؟ آقا فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور کون ہے جگانے والا؟ جبریل سید الملائکہ۔ اور کیا انداز اختیار کیا کہ اپنے نورانی لب رسول پاک کی ایڑی پر لگا رہے ہیں۔ کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے، اس لیے وہ واقعہ کیا تھا اگلا مصرع وہ بتائے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ چوم کے جبرائیل نے تلیا آقا کو بیدار کیا، اور کہا کہ رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا، سب کی آواز ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اللہ اللہ باغ عدن ہے اور معراج کا منظر ہے۔ معراج کا منظر کیا تھا؟ ہم سب ماشاءاللہ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، چڑھتا ہے تو روڈ جام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلوایا نا عرش پہ، تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں رسول پاک سے بڑا وی آئی پی تھا ہی کوئی نہیں۔ اب کس کو جام کرتے اور کس کو چھوڑتے؟ تو سیرت نگاروں میں لکھا ہے کتابوں میں، جب اللہ کے حبیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو جام کر دیا۔ جس بستر سے آپ اٹھے، جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا، جس دروازے سے آپ باہر نکلے، جب آپ عرش معلیٰ کی، جنت کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو بستر ویسے ہی گرم ہے جیسے ابھی کوئی یہاں سے اٹھا ہو۔ وضو والا پانی یوں بہ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے وضو کر کے یہاں سے گیا ہو، اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی جیسے ابھی کوئی اس دروازے سے باہر نکلا ہو۔ اور اس رات میں جن قافلوں نے مغرب کے بعد سفر شروع کیا، جب دن نکلا تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے ساری رات چلنے کے بعد صبح وہیں پہ ہیں۔ اور بے شمار شواہد ہیں
جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ چند ایک میں نے پیش کیے. پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس سفر کی وجہ سے کیا کر دیا؟ جام کر دیا. شاعر نے وہاں سے شعر نکالا اور میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شعر سنیں، ایمان تازہ کریں، لیکن جام مت ہوئیے گا، میرے ساتھ پڑھیے گا محبت سے. اللہ اللہ باغ عدن ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ گیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے. وہ بھی اتنی، اور کس چاہتے سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے. وہ بھی اتنی، اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، دست دعا پھیلائے نبی. اللہ کے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر؟ ویسے تو کوئی قابل ذکر چیز چھوڑی نہیں ہمارے لیے جو ہماری ضرورت اور خواہش ہو اور اللہ کے نبی نے اللہ سے نہ مانگی، لیکن ایک خاص مانگ. ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے تو جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے انداز میں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا خان صاحب آج تو بڑا رونے دھونے والا حلیہ ہے، آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، کیا مانگ کے آ رہے ہو؟ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ پٹھان میرے پاس بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ بس ماڑا آج تو ہم نے اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. اور جو اس نے پکڑا نا بیت اللہ کے غلاف کو تو اپنی سادگی میں کہتا ہے اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا. تو پوچھا مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے، بڑا دور ہے پشاور، اور تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اگر تو نے مجھے یہاں آ کر بھی معاف نہ کیا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا. شاہ جی کہتے ہیں کہ میں تو کانپ اٹھا کہ یا اللہ تیرے پاس لوگوں کے کیسے کیسے ڈھنگ ہیں مانگنے کے جو لوگوں کے دلوں میں تو ڈال دیتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے اس لیے سنائی کہ مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں، اس پہ بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے. اسلام کی تاریخ کا ایک سنہرا واقعہ، اور اگر اس واقعے تک آپ پہنچ جائیں تو آپ کے چہرہ بتائے گا مجھے. ملاحظہ فرمائیں. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا. سب کی آواز ہے
رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی، اور لب پر ذکر نبی ہے جاری، اور لقاء کا شوق بھی ہے، لقاء کا شوق، سرکار دو عالم سے ملاقات کا شوق سب کے دل میں ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بلال حبشی کی موت کا وقت قریب آیا تو شعر پڑھتے تھے، غدن نلقى الاحبہ، کل ہم اپنے محبوب لوگوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے محبوب کون ہیں؟ ساری زندگی تو آپ نے بتایا نہیں، آج بتائی دیں آپ کے محبوب کون ہے جس سے آپ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو فرمایا محمدم و حزبہ، میرے آقا ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ ملاقات کا شوق سب کے دل میں ہے، اور یہی شوق آپ کو کشاں کشاں کھینچ کے یہاں لایا ہے۔ ایک شعر آپ سب کے حوالے ملاحظہ فرمائیں، لب پر ذکر نبی ہے جاری، اور لقاء کا شوق بھی ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ جو جاگ رہے بلند آواز سے کہیں، ایک دیوانہ گر رہا ہے، یہ دیوانے جاگ رہے ہیں، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ جو تھک گئے ہیں وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں تھکے، کیونکہ سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ نے بات سننے کا بھی تکلف نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل تیار ہیں۔ تو میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ محبت سے سب حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ کلام کو پرانا ہے اور میں یہاں بھی الحمدللہ وہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اس کلام کو پچھلے کوئی 8 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کلام کو پڑھ کے ابھی نہیں تھکا، تو مجھے یہی ظن غالب ہے کہ سننے والے بھی انشاءاللہ نہیں تھکے ہوں گے۔ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اکھیاں دینی جدائی بچ دن رات وگائے جاندے نے، اکھیاں دینی جدائی بچ دن رات وگائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے، اور کعبے دا دوارا کی آنکھاں روزے
سے ہم جاتے ہیں تو بیت اللہ میں بھی جاتے ہیں, سرکار دو عالم کے روضہ اقدس میں بھی جاتے ہیں, لیکن دونوں جگہ میں فرق ہے. دونوں جگہ پہ فرق ہے حاضری کا, جذبات کا, ذہن کا, اور وہاں کے جو تقاضے ہیں ان کا. ایک خوبصورت فرق ملاحظہ فرمائیں. کعبے دا دوارا کی آنکھاں, روزے دا نظارہ کی آنکھاں, ایتھے درد سنائے جاندے نے, ایتھے درد سنائے جاندے نے, اوتھے درد ونڈائے جاندے نے, ایتھے درد سنائے جاندے نے, اوتھے درد ونڈائے. اور ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی, ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے. بڑا معروف واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ مصر میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے, اور وہ مصر کی کوئی عام عورت نہیں تھی, مصر کی خاتون اول تھی, وہاں کے وزیر اعظم کی بیگم تھی. کیا نام تھا اس کا؟ زلیخا. تو سہیلیوں نے تانا دیا کہ زلیخا کیا تو نے حماقت کی, تراود فتاح عن نفسی, ایک وہ غلام جس کو بازار سے خود پیسے دے کر خریدا, اسی پر دل ہار دیا, اپنا سٹیٹس نہ دیکھا کہ تو کیا ہے اور وہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا. ان کو بلایا, دعوت کی, ایک لائن میں ان کو بٹھایا, ہاتھ میں پھل پکڑائے, چھری پکڑائی, اور کہا کہ اس کو کاٹو. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. فسانہ نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. لائن میں بٹھا کے چھری پکڑائی اور کہا کہ اس کو کاٹو. اور یوسف علیہ السلام کو بہانے سے ان کے سامنے سے گزارا. جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کمرے سے نکل کر اس میں چلے جائیں. اخرج علیہن, کہ یہاں سے نکل جائیں ان کے سامنے سے. اب یوسف علیہ السلام نے گزرنا شروع کیا, اور ان کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پہ, اور پھل کٹ رہے ہیں اور دیکھتی جا رہی ہیں, اور پھل کٹتے کٹتے پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہاتھ کٹ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن, ہاتھ کاٹ ڈالے. تو واقعہ پہنچا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو سیدہ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأین جبینہ, کہ وہ جو انہوں نے پورے یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ کیا تھا, اگر وہ میرے محبوب کی صرف جبین دیکھ لیتی تو ان کی چھریاں ہاتھوں پر نہیں, پورے ہوش و حواس کے ساتھ دل پر چلتی, اگر دیکھ لیتی تو. لیکن قربان جائیں اس امت پر, یہاں تو معاملہ دیکھنے کا بھی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے شعر کیا ہے. ایک جھلک جو دیکھی یوسف دی, ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے, ایتھے بین ڈٹھیا او دے نام تو, ایتھے بین ڈٹھیا او دے نام تو, لکھا سر کٹوائے جانے نے, ایتھے بین ڈٹھیا او دے نام تو, لکھا سر کٹوائے جانے نے. خوش بختاں نو محبوب نے دیدار کرائے. آخری شعر. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سرکار دو عالم کے روضے پر, وہ شام تک درود پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, اور 70,000 شام کو آتے ہیں, وہ صبح تک درود پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں.
ایک مرتبہ جو فرشتہ روضے پر آ گیا پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، بس ان کو قیامت تک صرف ایک بار موقع ملے گا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک بار فرشتے روزے دے جو دے پھر دیو دینے محبوب دے امتی نے جیڑے موڑ موڑ کے بولائے جان دینے محبوب دے امتی نے جیڑے موڑ موڑ کے بولائے جان دینے خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے۔ کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا، ہر پتوں کو اکثر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، ہر پتوں کو اکثر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، درختوں نے سجا رکھا ہے طغرا سبز گنبد کا، درختوں نے سجا رکھا ہے طغرا سبز گنبد کا، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو، زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا، زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا، چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے، اسد نے جس گھڑی چھیڑا ترانہ سبز گنبد کا۔